آج کل پوری دنیا میں فیفا ورلڈ کپ کا بڑا چرچا ہے جو کہ اس وقت قطر میں کھیلا جا رہا ہے، اور خلیجی ممالک میں قطر وہ پہلا عرب ملک ہے کہ جس کو ورلڈ کپ کی میزبانی کا موقع ملا۔ اس کو بہت زیادہ ڈسکس اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ اس ورلڈ کپ کو لے کر قطر کی حکومت نے جو اقدامات اٹھائے وہ انتہائی قابل تحسین تھے۔ سب سے بڑھ کر ایک شاندار طریقے سے اس کا افتتاح کیا گیا، اور جو بھی اس کھیل کا معیار تھا اس معیار پر سمجھوتا کیے بغیر اس کے تمام تقاضوں کو پورا کیا گیا۔ مطلب کوئی بھی شخص اس ورلڈ کپ کو لے کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ قطر کی حکومت نے اپنے مذہب، اپنے کلچر یا دیگر کسی وجوہات کی بنا پر اس کے معیار میں کوئی کمی کی ہے، بلکہ ہر لحاظ سے اس کے بہترین انتظامات کیے، اور دنیا نے پھر اس بات کو تسلیم بھی کیا۔ پھر قطر نے ایک اور قدم اٹھایا کہ انہوں نے اس ورلڈ کپ کو دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا بھی ذریعہ بنایا، اور پھر جس طرح ہم نے دیکھا کہ تلاوت قرآن سے اس کا آغاز کیا گیا، اور میچ کے دوران نماز کے لیے وقفہ رکھا گیا، گراؤنڈ میں باجماعت نماز ادا کی گئی، شراب پر پابندی عائد کی گئی، اور مغربی لباس پر پابندی لگایا گیا۔ پھر ایئرپورٹ پر اور گراؤنڈ کے اطراف کی سڑکوں پر قرآنی آیات اور احادیث نبوی پر مبنی بینرز مختلف زبانوں میں ترجموں کے ساتھ آویزہ کیے گئے۔ پھر انہوں نے اپنے اسکالرز کو بھی دعوت دی کہ وہ آ کر گراؤنڈ میں دین اسلام کی تبلیغ کریں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر بہت سے لوگ اسلام سے متاثر ہوئے، بہت سے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا۔ جس کا تذکرہ بہت زیادہ کیا جا رہا ہے کہ جب ایک امریکی اداکار نے یہ سوال پوچھا کہ انسانیت میں یکسانیت اور وحدانیت کس طرح ممکن ہے، تو اس کے جواب میں قرآنی آیت پیش کی گئی جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اے لوگوں بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، پھر مختلف جماعت اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ پھر قطر کے وزیر خارجہ نے ایک بڑا زبردست بیان دیا کہ جس میں کہا کہ ہم صرف 28 دنوں کے لیے اپنے مذہب اور اپنے کلچر پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑا بیان تھا کہ جس کے بعد قطر کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا، قطر کے بائیکاٹ کے لیے بھی مہم چلائی گئی، اور پھر انڈین میڈیا نے بھی اس پر بڑا شور مچایا، لیکن اس کے باوجود قطر کی حکومت نے اپنے مذہب اور اپنے کلچر کا دفاع کیا، اور یہی کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے ورلڈ کپ کی میزبانی لی ہے اور اس ورلڈ کپ کے انتظامات کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن چونکہ حکومت ہماری ہے لہذا روایات بھی ہمارے چلیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب فرانس کے اندر عورتوں کے حجاب پر پابندی لگائی گئی تھی اور اس وقت ہم نے بات کی تو ہمیں یہی جواب دیا گیا، بلکہ ہمارے ملک میں بھی جو کچھ دیسی لبرلز ہیں انہیں جب کہا گیا کہ اب عورتوں کے حقوق پر آواز اٹھائیں تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ یہ ان کا ملک ہے تو ان کی مرضی چلے گی، ان کی روایت چلے گی۔ تو اب یہاں بھی جب قطر کی حکومت ہے تو روایات بھی قطر کی چلے گی، اور دنیا کو ان کی روایات کو تسلیم کرنا۔ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ جب قطر جیسا ایک چھوٹا سا ملک یہ اقدام اٹھا سکتا ہے تو پھر پاکستان جیسا ایک ایٹمی ملک کیوں نہیں؟ پاکستان میں بھی ہر سال پی ایس ایل کا انعقاد کیا جاتا ہے، سوال یہ ہے کہ ہم اس کا افتتاح کس طرح کرتے ہیں، ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، ہم مغرب کو کیوں فالو کرتے ہیں اور اپنے مذہب پر، اپنے کلچر پر سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ ہم حقیقت میں احساس کمتری کا شکار ہے، اور ہم ہمیشہ دنیا کا مقابلہ کرتے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کی اپنی ایک علیحدہ شناخت ہے، اپنی روایات ہیں جو کہ ہمیں ہمارے دین نے بتایا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں دنیا کی دوسری قوموں سے ممتاز کرتی ہے۔ لہذا پاکستانی حکومت کو بھی چاہیے کہ قطر سے کچھ سبق سیکھے، اور قطر نے ایک بہت بڑی مثال قائم کی ہے، پاکستانی حکومت بھی اس کی پیروی کرے اور ایسے اقدامات کرے کہ جس سے کھیل بھی ہو اور وہ دنیا میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا بھی ذریعہ بنے۔